آپس میں کزنز میں ہی اگر شادی کرتے جائیں تو جینز میں کیا ایشوز آ جاتے ہیں یا ہارمونز میں کیا تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لوگ اس چیز کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. تو کزن میرج کس حد تک آج کل کے دور میں خطرناک ہے؟ عائشہ، آج وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا. ٹھیک ہے، میرا جو نیکسٹ ٹارگٹ تھا اس کے بعد انفرٹیلٹی کے بعد وہ یہی تھا کہ جو ریپیٹڈ انیملیز خاندانوں میں آ رہی ہیں، ہماری جو نسل کمزور ہو رہی ہے. ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، کہیں اللہ نہ کرے ایسی تبدیلی نہ آ جائے کہ ہماری اگلی نسل جو ہے وہ کمزور ہو. اللہ نہ کرے وہ اللہ نہ اپاہج ہو. کرے. کون چاہے گا کہ ایسی تبدیلی آئے؟ تو یہ میرا ایک اپنی زندگی کا اس وقت بینگ اے ڈاکٹر ایک میرا مقصد بھی ہے. اویئرنیس کا بھی میرا پورا پروگرام ہے کہ میں لوگوں کو اویئر کروں. ایک چھوٹی سی مثال دینے لگی ہوں کہ کزن میرج کتنی خطرناک ہے. جب ہم پوچھتے ہیں نا کہ کتنی ہے تو جواب آتا ہے اتنی ہے یا اتنی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی اگزامپل آپ یہاں سے لیں کہ جب شروع میں کووڈ آیا تو آپ نے دیکھا کہ جو بھی کووڈ کا شکار ہوتا تھا ہم سمجھتے تھے کہ اس کی 90% ڈیتھ ہو جائے گی، اور ایسے ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے، لوگ زیادہ ڈیتھ ریشو زیادہ تھی کیونکہ کووڈ نیا تھا. جیسے ہی وائرس یعنی وہ وائرس ریپلیکیٹ کرتا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ریپیٹڈ ریپلیکیشن ایک ہی جین کی بار بار ہوتی گئی تو وہ وائرس اپنی شکل چینج کرتا گیا. سائنسدانوں نے اس کے نام سائنٹسٹ نے چینج کر دیے. ایگزیکٹلی انسان کے اندر جو ہمارا ڈی این اے ہے، ہم ہیں تو بیسیکلی ایک باپ دادا کی اولاد نا. جب شروع میں ہم انسان کی تخلیق ہوئی تو آپ دیکھیں کہ صرف یہ ہوتا تھا کہ ایک وقت میں پیدا ہونے والے بچوں کی آپس میں شادیاں نہیں کرتے تھے، ایسے ہی تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایسے ہوا کیونکہ اسلام میں اسلام ایک سٹیٹک مذہب نہیں ہے، یہ ایک سائنٹیفک مذہب ہے. سب سے پہلے تو یہ چیز کو سمجھنا ہے ہمیں. کیوں وہاں دیکھیں کہ کہاں سے یہ چلی بات کہ پہلے ایک وقت میں پیدا ہونے والے بچوں کی آپس میں شادیاں نہیں ہوتی تھی، جو مختلف اوقات میں ہوتے تھے ان کی شادیاں ہوتی تھی کیونکہ وہ جینیٹک ریپلیکیشن اس وقت اتنی ویک نہیں ہوئی تھی. لیکن اب ریپیٹڈلی ناؤ دس از دا ٹائم کہ ہمیں بڑے خیال سے عائشہ یہ میسج جو ہے نا کسی طرح بھی، میں تو کہتی ہوں کبھی میں آپ کے انشاءاللہ آپ کے اسٹوڈیو میں آؤں گی، میں لوگوں کو وہاں پہ یہ چیز ثابت کروں گی کہ کیسے کزن میرج جو ہے وہ خطرناک ہے. اب وہ ریپیٹڈ ریپلیکیشن کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب بے تحاشا لوگ ہیں جن کو کووڈ ہو رہا ہے، گھر کے سارے لوگوں کو ہو رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ وہ ہیلدی ہو رہے ہیں انٹل انلیس ان لوگوں میں کوئی امیون ڈس آرڈر نہیں ہے. تو ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ جین کمزور ہوتی ہے جب اس میں ایک ہی جیسی جین کی آپس میں ریپلیکیشن ہوتی جائے گی تو یہ تو طے شدہ ہے کہ نسل کمزور ہوگی. اب اگلی بات آتی ہے کہ اگر نسل کمزور ہوئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جی کوئی بات نہیں، ہم کھلا پلا لیں گے. میں آپ کو لوگوں کی سوچ کی بات کر رہی ہوں نا. بات یہ ہے کہ جب جین کمزور ہو گیا نا تو آپ میں جین میں اچانک سے ایک ایسی تبدیلی آ سکتی ہے، ایک ایسی بیماری آ سکتی ہے جو پہلے سے اس فیملی میں تھی ہی نہیں، دور دراز سے نہیں سنا. ٹھیک ہے، آپ کو اکثر ڈاکٹرز یہ تو بتاتے ہوں گے کہ جی ریپیٹڈ بیماریاں آٹوسومل ریسیسیو ڈیزیزز جو ہیں وہ نسل در نسل ٹرانسمٹ ہوتی ہیں. آج میرا میسج یہ بھی پہنچا دیں کہ نسل میں وہ والی اناملیز تو ٹرانسفر ہوں گی جو آپ کے باپ دادا میں تھی، لیکن جب کنٹینیوس ریپلیکیشن سے وہ نسل کمزور ہوگی تو کمزور ہونے سے جین کی میوٹیشن ہو سکتی ہے. اچانک سے جین ایسی میوٹیٹ کرے گی، یعنی یہ سمجھ لیں اس نے اچانک سے یو ٹرن لینا ہے، اور ایسی بیماری آپ نے نہ سنی نہ دیکھی کہ سائنسدانوں کے لیے ڈاکٹرز کے لیے بھی وہ نئی ڈیزیزز ہے. ابھی پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی اوور آل سٹڈی ہو رہی ہے، میں کسی ذات پات کو سٹگمیٹائز نہیں کر رہی، لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہماری وہ برادریاں اور ذاتیں جو بہت زیادہ ریسٹرکٹ ہو گئی ہیں نا کہ جی ہم نے اپنی ہی فیملی میں شادیاں کرنی ہے، ہم نے ایسے کرنا ہے، اور اپنی ہی ذات یقین برادری کیجئے میں ان شادی کرنی ہے. یس، ذات برادری سے باہر نہیں جانا اور فیملیوں سے بھی باہر نہیں جانا. ان لوگوں میں ایسی ڈیزیزز ہیں کہ ابھی ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ ڈیزیز کیا ہے. موسٹ کامن تو اس وقت پاکستان میں اگر آپ کو ریشو بتاؤں نا
थैलेसीमिया माइनर की, तो आप हैरत से थोड़ा सा कुर्सी से उछल जाएंगी कि अच्छा। अगर हम 8 लोग बैठे हैं एक जगह पे, तो उन 8 में से एक बंदा जो है ना वो थैलेसीमिया माइनर का शिकार होगा। इतनी ज्यादा अच्छा, इतनी रेशो है, ज्यादा तादाद होगी। लेकिन अच्छा, फिर इतनी डॉक्टर ज्यादा साजिदा, रेशो है जो हमारे पाकिस्तान अच्छा डॉक्टर में, साजिदा, फिर यहाँ पर अगर सॉरी वो मैं आपकी एक बात काट रही हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर सवाल ये है कि ऐसे कौन से टेस्ट करवाए जाएं शादी से पहले जिसे पता चले कि लड़की या लड़के में कोई इस किस्म की मौरूसी बीमारी या कोई ऐसी तकलीफ दह चीज़ तो नहीं है? ऐसे कोई टेस्ट भी हैं? और क्या सिर्फ कजन्स को करवाने चाहिए या हर किसी को करवाने चाहिए? ये बहुत ही आपने सुपर एक्सीलेंट आपका क्वेश्चन है कि ये जो टेस्ट मैं अभी बताने जा रही हूँ ना, ये तो आप लोग, मैं कहती हूँ इसको लिख के ना डिस्प्ले पे लगा दें कि मियाँ बीवी का एक तो हस्बैंड का सीमन एनालिसिस हो गई होगा, क्योंकि अगर उसमें भी एबनॉर्मैलिटीज हैं तो बाद में बात करेंगे। सही। दूसरा, दोनों का एक सीबीसी छोटा सा टेस्ट है, सीबीसी टेस्ट है जिसमें हम हीमोग्लोबिन भी देखते हैं। हीमोग्लोबिन से पता चलता है कि अगर वो मार्केडली कम है तो फौरन हम एक टेस्ट और कराते हैं थैलेसीमिया के लिए। वो है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। मेरे ख्याल में जिसकी भी खून की कमी है, 10 से कम खून है और उस औरत का लॉस नहीं हो रहा या उस मर्द में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं लेकिन खून की कमी है, वो अपना HB इलेक्ट्रोफोरेसिस और सीरम फेरेटिन जरूर कराए, ताकि हमें, और ये कोई ज्यादा महंगे टेस्ट नहीं है आयशा। अच्छा। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये अवेलेबल है। ये देखें कि गवर्नमेंट ने इसकी फैसिलिटी दी है, लेकिन अफसोस कि हम लोगों को पता ही नहीं है। हमारे यहाँ किसी को भी इन चीजों का पता ही नहीं। आप वो टेस्ट लाजमी कराएं। अगर वो मियाँ बीवी में, होने वाले मियाँ बीवी में, चाहे वो कजन है चाहे कजन से बाहर हैं, ठीक है, उनमें अगर वो थैलेसीमिया का ट्रेट है जिसको हम कहते हैं थैलेसीमिया माइनर है, जो थैलेसीमिया माइनर के लोग होंगे वो अपरेंटली बिल्कुल नॉर्मल होंगे, मेरे आपकी तरह। हमें कोई किसी को पता ही नहीं चल सकता। अच्छा। थोड़ा सा पेल होगा, खवातीन का तो पता ही नहीं चलता, वो तो वैसे ही खून की कमी का शिकार रहती है, और लिपस्टिक हमारे सारे ऐप छुपा देती है, मेकअप हमारे ऐप छुपा देता है, तो हाँ। और दूसरी बात ये है कि फिर पता ही नहीं चलता उन लोगों का। तो अगर ये प्रॉब्लम उनमें आती है, टेस्ट में थैलेसीमिया है, तो याद रखिए अगर लड़के और लड़की में थैलेसीमिया माइनर निकल आया तो आपके 50% आपकी नस्ल डैमेज हो गई। अगर बच्चे को थैलेसीमिया मेजर हो गया तो ये बात लिख लें कि आपकी जिंदगी, अल्लाह ताला माफ करे जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम है, ये वही कोई ऐसा, मैं तो चाह रही थी कि हम कोई ऐसा कपल भी दिखाएं आपके प्रोग्राम में जो जो बेचारे इसके मुतासिर हैं, ताकि वो लोगों को अपनी जुबान से बताएंगे ना, जब उनको ब्लड लगते हैं, जब उन बेचारों को उनके बोन मैरो के क्या प्रॉब्लम होते हैं, उनकी इन्फेक्शंस हो जाती हैं, उनका लाइफ स्पैन कुछ नहीं रहता। सिर्फ इसका मसला ये नहीं कि खून नहीं है तो मैं ब्लड लगवा लूंगा, ब्लड की और कॉम्प्लिकेशन। डॉक्टर साहिबा, ये वाकई ये ऐसा इशू है कि जिस पे वाकई हमें एक कंप्लीट प्रोग्राम करने की जरूरत